لی جائے. اب تو میدان صاف ہو گیا نا. تلاشی لے. لوگوں نے تلاشی لینا شروع کیا امام بخاری کے سامان تو کہیں نہ پتا چلا. اب وہ چور بڑا مایوس ہوا, بڑا شرمندہ کہ میں نے دیکھا تھا کون لے گئے. گئی کہاں وہ تھیلی. بہرحال اتر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک لفظ نہیں اس کو کچھ کہتے. سامنے چل لے کے جا رہے تھے. کشتی اترنے کے بعد پھر ساتھ لگا. کچھ دور جانے کے بعد کہتے ہیں حضرت وہ تھیلی آپ نے کیا کیا؟ کہا میں نے پانی میں ڈال دیا. کہا میں نے پانی میں ڈال دیا. ارے کیوں ڈال دیا, کیا ضرورت تھی؟ کیسے آپ کے دل نے گوارا کیا کہ اتنی قیمتی چیز آپ اپنا مال ڈال دیں پانی کے اندر؟ کہا محبت تو بہت تھی لیکن حرکت تم نے ایسی کیا کہ اگر تلاشی لی جاتی اور میرے سامان سے 1000 اشرفی نکل جاتی تو سارے لوگ کیا کہتے کہ واقعی یہ پڑوسی کا مال اس نے چرایا تھا. ہم کتنے بھی سچے تھے لیکن شور مچ جاتا دنیا میں کہ یہ جو محمد بن اسماعیل حدیثیں پڑھتا پڑھاتا ہے وہ تو نمبری چور, جہاد پر چوری کیا تھا. تو مجھ سے لوگ حدیث لینا ترک کر دیتے, ہماری ذات مخدوش و مجروح ہو جاتی. ہم نے حدیث رسول پر آشنا آئے اور پھر کوئی یہ کہہ نہ سکے کہ ہاں دنیا میں مولوی بھی چوری کرتے ہیں. ہم نے اس عزت کو بچانے کی خاطر اس کو تھیلی میں ڈال دیا تاکہ ہماری عزت اپنی جگہ پر محفوظ رہ جائے اور لوگ ہم سے حدیث حاصل کرنے کے لیے آنے لگے. الحمدللہ اس طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا کام, اپنا دامن پاک رکھا. اسی طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے کھانے پینے یہ ساری برکت ہوتی ہے رزق حلال کی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے باپ نے جو ان کو وراثت میں مال چھوڑا تھا, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ٹائم تو تھا نہیں کاروبار کرنے کے لیے. انہوں نے ایک آدمی کو مزاربت پر دے دیا, جو اس سے منافع آ جاتا تھا حلال طریقے سے اسی پر وہ گزارا کرتے تھے. اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد امام اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرض الموت میں جب بہت سارے لوگ اکٹھا تھے تو ابو حفص ان کا جو سب سے بڑا شاگرد تھا اس نے امام اسماعیل نے اس سے بتایا, کہا دیکھو میرا یہ آخری وقت نظر آ رہا ہے کہ جتنا مال میں نے جمع کر رکھا تجارت میں, کاروبار میں, گھر میں, کہتے ہیں اللہ کی قسم میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں خالص حلال مال میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اس میں شک اور شبہے والا بھی کوئی مال نہیں ہے. امام ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ چوکنا ہوئے اور حیرت میں پڑ گئے کہ یہ آدمی اس طرح سے رزق حلال کا اہتمام کرتا. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں امام بخاری نے پڑھا بھی اور کھایا بھی استعمال بھی کیا تو خالص رزق حلال حرام رزق کے قریب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کبھی زندگی میں نہیں گئے. اسی طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کا سفر کر کے بہت سارے علماء, بہت سارے اہل علم سے حدیثیں حاصل کی اور پھر جب بخاری لکھنے کی باری آئی تب یہاں خاص طور سے ایک چیز بیان کر دی جائے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مقام کو ایک تھوڑے سے ٹائم میں نہیں بیان کیا جا سکتا, بہت حالات ہیں. بس ان کے علم کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جو امام بخاری کے بڑے شاگردوں میں سے تھے, اہل علم کہتے ہیں لولا البخاری, اگر بخاری نہ ہوتے تو امام مسلم کا نام لینے والا بھی کوئی دنیا میں, یعنی اشارہ کیا ہے, امام بخاری اپنے ہی نہیں اپنے اس علم حدیث کے ذریعے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگوں کو بھی دنیا کا اتنا بڑا حدیث کا عالم. اسی لیے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کبھی بیٹھے رہتے
اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے کوئی سوال کرتے اور امام بخاری جب حدیث کی تشریح کرنا شروع کر دیتے تھے تو ایسے ایسے نکات ایسی ایسی باتیں بیان کرتے، محدثین نقل کرتے امام مسلم رو دیتے تھے کہ آخر یہ انسان ہے ہمارا استاد، دنیا میں اتنی اساتذہ سے میں نے یہ حدیث پڑھی، یہ باتیں مجھ کو نہ معلوم ہو سکی جو امام بخاری یہ تو نہیں کہتے ساری زندگی امام مسلم رو دیا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی باتیں سنی، یہ انسان ہے یا اس پر کہاں سے اتنا علم اس نے حاصل کیا، اسی لیے کبھی روتے اور بعض اوقات کہتے قدم حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ جوش میں اٹھتے اور اٹھ کر کے جا کر کے امام بخاری کے پیشانی کے بوسہ دینے لگتے، سبحان اللہ، ہزاروں علماء سے حدیثیں حاصل کی، یہی پڑھی میں نے، وہ چیزیں مجھ کو نہ ملی جو ابھی بخاری سے مل گئی۔ کبھی جوش میں آتے، استاد ذرا اپنا پیر لمبا کریں، آج دل چاہ رہا ہے، یہ اتنی متاثر کن باتیں آپ نے کر دی، ایسا علم آپ نے آج ہمیں بتا دیا کہ دل چاہتا ہے کہ آپ کے قدموں کے منہ چوم لے۔ امام ترمذی، امام مسلم جیسے امام ترمذی اتنے بڑے شاگرد، بہرحال اس طرح کی پوری دنیا کا سفر کیا۔ ایک مرتبہ بغداد جب پہنچے تو بغداد اس وقت سب سے بڑا علم کا مرکز جو تھا دنیا میں کون تھا؟ بغداد۔ بغداد جب پہنچے تو وہاں بہت سارے لوگوں کو بڑا امام بخاری کی شہرت، امام بخاری کا قوت حافظہ سن کر کے لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، تو ایک مجلس منعقد کی گئی بخارا کے اندر، اور ٹاپ کے 10 محدث بخارا کے بغداد کے 10 محدث چنے گئے اور ان کو کہا گیا 10 حدیثیں آپ لوگ امام بخاری پر پیش کریں۔ اس زمانے میں حدیث میں آگے بتاؤں گا، حدیث بیان کرنے کے طریقہ یہ تھا کہ استاد بیان کرے، لوگ نوٹ کرتے جائیں۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ لوگ پڑھیں اور استاد اس بیٹھ کے سنیں، اس کی کیا کرتے؟ تصدیق کرتے۔ اس کو عرض کہتے ہیں، کیا عرض۔ تو 10 آدمی اکٹھا کیے گئے اور ہر 10 آدمی کو 10 حدیثیں دی گئی۔ اب کتنی حدیثیں ہو گئی؟ 100۔ امام بخاری کے لیے اسٹیج تیار کیا گیا، بیٹھے امام بخاری اور آئے علماء، پورا بغداد امٹ پڑا۔ آج محمد ابن اسماعیل آ رہا ہے اور مولویوں نے سوچا کہ آج ان کا دیکھیں کتنا حافظ ہے ان کا، کبھی آج پتہ چلے گا۔ چلیں بھائی، چلو بھائی، شروع کیا۔ پہلے نے شروع کیا تو ایک حدیث کا متن، دوسرے کی سند، تیسرے کی سند، تو چوتھے خوب رد و بدل کیا۔ امام بخاری نے کہا بھائی سناؤ، 10 نے الٹ پلٹ کر کے سنایا۔ ہاں کیسی ہے؟ مجھے تو علم نہیں ہے۔ اب لوگ سب دیکھیں کتنا بڑا بیوقوف انسان، 10 میں سے کوئی ایک حدیث بھی نہیں جانتا، اس کو کس نے کہا بڑا حافظہ استاد کرے؟ بڑے خوش ہو رہے ہیں۔ دوسرے نے 10 حدیثیں پڑھی، امام بخاری سنتے جا رہے ہیں، ہاں کیا ہے؟ لا ادری، نہیں جانتے۔ سب اور ان کا پکا ہو گیا۔ 10 نے پڑھی، جب 10واں آخری 10 آیتیں 10 حدیثیں پڑھ کے بیٹھ گیا امام بخاری کا لا ادری، تب سب لوگ بڑے دیکھو لوگ ایسے ہی اڑا دیتے ہیں اس کو، بڑا حافظہ کبھی یہ بڑی حدیثیں یاد ہے، 100 میں سے کم 10 کو یاد کرتا۔ جب سب بیٹھ گئے تو امام بخاری کہتے ہیں ہاں بھائی سنو، بات اصل ہے تم نے جو پہلی حدیث بیان کی ویسی حدیث مجھ کو نہیں معلوم ہے۔ بات اصل یہ ہے کہ تم نے اس حدیث کا متن، اس حدیث فلاں سند کے ساتھ اور فلاں سند کا متن، 100 حدیثوں کا متن اور سند جوڑ کر کے بیان کر دیا۔ اب بغداد کے مولوی نے سوچا، ہاں بغداد کے لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، اور کمال یہ ہے ایک تو تعجب ہوا، اور اس سے بڑا کمال بات اہل میں کہتے ہیں اس مجلس میں امام بخاری کہا تھا کہ جس ترتیب سے 10 نے بیان کیا تھا امام بخاری نے ترتیب کو بھی برقرار رکھا، یہ بڑا کمال ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ترتیب بدل جاتی ہے نا، جس ترتیب سے بیان کیا تھا، ہاں
پہلی حدیث یہ تھی، لیکن متن اس کا، سند اس کا